کیپٹن جاوید کے سامنے ایک بڑے نقشے پر لکیریں لگا کر اسے کرنل صاحب نے گیانگ لا کی پوزیشن سمجھا دی تھی۔ 19,000 فٹ کی بلندی پر واقع اس درے کے دونوں پہلوؤں پر 21,000 اور 23,000 فٹ بلند چوٹیاں تھیں۔ گیانگ لا اور سیاچن کے درمیان 18,000 فٹ اونچا پہاڑ حائل تھا اور اس درے سے سیاچن تک کا سفر بظاہر ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ یہ راستہ بہت دشوار گزار ہے، لیکن تمہیں یہ منزل سر کرنی ہے۔ تمہیں اس راستے سے سیاچن گلیشیئر تک جانا ہے، کیونکہ اس گلیشیئر کے جنوبی کنارے پر بھارتیوں کا بیس کیمپ زنگ رولما موجود ہے۔ کیپٹن جاوید، یاد رکھنا، اس راستے پر اٹھنے والا تمہارا اور تمہارے جوانوں کا ہر قدم بھارتیوں کو موت کے نزدیک لے جائے گا۔ میرے عزیز کمانڈوز کی عظیم روایات کو زندہ کر دو۔ اللہ کا نام لے کر چلتے چلے جاؤ، اور اگر ہم دشمن کو یہ سرپرائز دینے میں کامیاب رہے اور اس کے سر پر ہم نے اپنی پوسٹ قائم کر لی تو اس کا بیس کیمپ بالکل غیر محفوظ ہو جائے گا۔ ہمیں دشمن کو برفیلی قبر میں قید کرنے کا حکم ملا ہے، اور اس حکم کی تعمیل ہونی ہی چاہیے۔ دشمن نے معمولی جرم نہیں کیا، اس نے ہماری سرحدوں کا تقدس پامال کیا ہے، اور قدرت نے دشمن کے اس گناہ کا حساب چکانے کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ جاؤ میرے عزیز، گلیشیئر کے جنوبی کنارے پر اپنی مضبوط پوسٹ قائم کرو۔ تمہارے تعاقب میں ایس ایس جی کی دوسری پلاٹون اب سے 5 گھنٹے بعد روانہ کر دی جائے گی، لیکن اس ساری کامیابی کا دار و مدار تم پر ہے۔ یاد رکھنا، زنگ رولما کی طرف کسی بھی ممکنہ کارروائی کی صورت میں بلافون لا اور سیالہ میں تمام انڈین پوسٹوں تک سیاچن گلیشیئر پر سے گزرنے والے راستے تمہاری گنوں کی زد میں آ جائیں گے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ کرنل صاحب یہ کہہ کر باہر آ گئے۔ کیپٹن جاوید اور اس کی کمپنی کے 20 جوان، جن میں 4 نان کمیشنڈ آفیسر بھی شامل تھے، کمرے کے باہر ان کے منتظر تھے۔ جاوید نے چند ثانیے کے لیے آنکھیں بند کیں، اپنے آپ کو یقین دلایا کہ واقعی اسے پاکستان آرمی اور اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اعزاز سے نوازنے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور دوسرے ہی لمحے وہ باہر آ گیا۔ اس نے دروازے کے باہر منتظر صوبیدار عنایت اللہ کی طرف دیکھ کر کہا، دستہ تیار ہے سر۔ صوبیدار عنایت اللہ نے سینہ تان کر ایڑیاں بجائیں۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر پاکستان آرمی کے 20 کمانڈوز سینہ تان کر کھڑے تھے۔ کیپٹن جاوید نے آگے بڑھ کر ایک نظر بار بار ان کے چہروں پر ڈالی۔ ان کی آنکھوں اور دلوں میں دور اندر تک جھانکا تو اسے دور دور تک خوف کا شائبہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان جوانوں کی آنکھوں میں دشمن کے خلاف نفرت اور غصے کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے صوبیدار کی میت میں تمام جوانوں کے سامان حرب و ضرب کا جائزہ لیا۔ جوانوں کو نہ صرف اگلے 2-3 روز کے لیے زیادہ راہ ساتھ رکھنا تھا، بلکہ 2 بھاری مشین گنیں بھی وہ ساتھ لے جا رہے تھے۔ لائٹ ناردرن انفینٹری کے جوانوں کی ایک ٹیم ان کے لیے توپیں لے کر مقامی پورٹرز اور خچروں کی مدد سے ان کے پیچھے پیچھے آنے کو تیاری کر رہی تھی۔ امید کی جا رہی تھی کہ اس علاقے کے موسم سے قدرے مزاج آشنا ناردرن انفینٹری کے جوان آرمی کی توقعات پر ضرور پورا اتریں گے۔ ان جوانوں سے کچھ فاصلے پر ایس ایس جی کی ایک اور کمپنی کیپٹن نوید کی کمان میں تیار کھڑی تھی، جسے کیپٹن جاوید کے عقب میں روانہ کیا جانا تھا۔ کیپٹن جاوید اور ان کے جوانوں کو ہر اول دستہ کی حیثیت سے آگے روانہ کیا جا رہا تھا۔ انہیں ایک اندھی کھائی کی طرف یہ مشن دے کر دھکیلا جا رہا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں، بلکہ پورے علاقے کا سروے کر کے اپنے عقب میں آنے والے جوانوں کے لیے محفوظ راستوں کا کھوج بھی لگائیں۔ کیپٹن جاوید نہ صرف بہترین کمانڈو بلکہ بہترین کو پیما بھی تھے۔ اس نے ماضی میں 2 مرتبہ ان علاقوں میں خطرناک پہاڑی چوٹیاں سر کی تھیں، اور آج اس کے ماضی کی اس مہارت اور کامیابی کو پیمانہ بنا کر اسے یہ مہم سونپی گئی تھی۔ ایک ماؤنٹینئر کی حیثیت سے اس کے مطالعے نے اسے بتایا تھا کہ گیانگ لا کی حیثیت سیالہ اور بلافون لا سے بالکل مختلف ہے۔ سیالہ اور بلافون لا تک گلیشیئر پر قدیمی راستے موجود ہیں، کیونکہ 18ویں صدی میں ان دروں تک بہت سے غیر ملکی سیاح آتے رہے ہیں، اور پاکستان آرمی نے ان قدیم راستوں کا کھوج لگا کر ہی انہیں اپنی راہ گزار بنایا تھا۔ لیکن یہاں تو معاملات ہی بالکل مختلف تھے۔ گیانگ لا اور اس سے ملحقہ یرمالا کے دشوار گزار اور ناقابل عبور راستوں کی طرف شاید ہی ماضی میں کسی مہم جو نے جانے کی ہمت کی تھی۔ اس لیے یہاں پاکستان آرمی نے نہ صرف راستے کھوجنے تھے بلکہ انہیں تراشنا بھی تھا، اور پھر انہی راستوں پر سفر کرتے ہوئے ان کے ہمراہیوں نے ان تک پہنچنا تھا۔ کیپٹن جاوید نے اپنے پاس موجود ایک نقشے پر گلیشیئر کے جنوب مشرقی دہانے پر اس خاص ایریا کو اپنا ٹارگٹ بنایا تھا، جہاں سے اس کے اندازے کے مطابق بھارتیوں کا انتظامی کیمپ زنگ رولما بمشکل 6-7 کلومیٹر دور تھا، اور اس دہانے پر اگر وہ مورچہ بند ہو جاتے تو بھارتیوں کی سپلائی لائن کٹ جاتی۔
اس نے اپنے جوانوں کے سامنے کھڑے ہو کر مختصر سا خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ انہیں پاکستان آرمی نے کس خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے، اور انہیں یقین دلایا کہ وہ پاکستان آرمی کے مایہ ناز کمانڈوز ہیں جنہوں نے اپنی عظیم روایات کو زندہ رکھنا ہے۔ سب نے آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس دعا میں یہاں موجود تمام زندہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے درخت، پہاڑ اور فضا بھی شامل تھی۔ اس روز مدت بعد لوگوں نے آسمان پر سورج کو اتنی آب و تاب سے چمکتے دیکھا تھا۔ شاید اللہ کے ان پراسرار بندوں پر سورج اپنی توانائیاں نچھاور کر کے انہیں خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ شمال کی سمت سے مسلسل چلنے والی برفیلی ہوا نے ان کے چہروں اور آنکھوں کے بھرپور بوسے لیے تھے۔ ناردرن انفینٹری کے حوالدار حافظ عبد الرحمن نے قرآنی آیات کی تلاوت کرنے کے بعد انہیں دعاؤں کی زیر بکتر پہنچا دی تھی۔ اب وہ آسمانی اور زمینی شدائد سے لاپرواہ اور بے فکر ہو گئے تھے۔ فرط جذبات سے بے قابو ہو کر کرنل صاحب نے کپتان سے لے کر اس قافلے کے ہر جانباز کو باری باری اپنے سینے سے لگا کر اپنی دھڑکنوں میں سمو لیا تھا۔ ان کی کمپنی کے باقی ساتھی ان سب سے باری باری بغل گیر ہو کر ان کی خوش بختی پر انہیں مبارکبادوں سے نواز رہے تھے۔ فضائیں دست با دعا تھیں، ہوائیں ان کی کامرانی کے لیے اپنے بازو پھیلا رہی تھیں۔ اچانک ہی صوبیدار عنایت اللہ کا نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر، اور وہاں موجود ہر ذی شعور نے پھیپھڑوں کی بھرپور قوت کے ساتھ اللہ اکبر کہا۔ انہی فلک شگاف نعروں کے جل میں ایس جی کے جانباز اپنے مختصر زاد راہ، نامکمل سامان، انتہائی نامساعد حالات لیکن مکمل اعتماد کے ساتھ جانب منزل رواں ہوئے۔ کیپٹن جاوید ان شیر دل غازیوں کی کمان کر رہے تھے۔ وہ ایس جی کی روایات کے مطابق سب سے آگے تھے۔ جوانوں نے 5-5 کی ٹولیوں میں ایک دوسرے کو اپنی اپنی کمر سے باندھے نائلون کے مضبوط رسے سے باندھ لیا تھا۔ انہیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا اور 40 گھنٹے کی طویل اور جان لیوا ریاضت کے بعد منزل مقصود تک پہنچنا تھا۔ غازیان صف شکن کا قافلہ رواں دواں تھا۔ وہ جس زمین پر سفر کر رہے تھے، اس زمین نے صدیوں سے انسانی قدموں کی دھمک محسوس نہیں کی تھی۔ یہاں کے پہاڑوں کے لیے انسان اور چرند پرند بالکل اجنبی تھے، لیکن انہوں نے غازیوں کی آمد کو اپنے لیے چیلنج بنا لیا تھا۔ اپنی تربیت اور ذہانت کے بل بوتے پر کیپٹن جاوید اس قافلے کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے 4 گھنٹے مسلسل سفر کرنے کے بعد اندازہ کر لیا تھا کہ اس سے آگے مسلسل چلنا جوانوں کو زبردستی موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ 4 گھنٹے کے بعد جوانوں کو پہلا پڑاؤ نصیب ہوا۔ انہوں نے اپنی گاگلوں سے جو وردیوں کے اندر محفوظ کی گئی تھیں، کیونکہ باہر تو ان میں موجود پانی کے منجمد ہونے کا خطرہ موجود تھا، 2 گھونٹ اپنی جیبوں میں موجود کچھ گولیوں کے ساتھ اپنے حلق میں انڈیلا۔ یہ گولیاں انہیں ڈاکٹر صاحب نے اس سخت ہدایات کے ساتھ دی تھیں کہ انہیں ضرور استعمال کرنا ہے، اور کیپٹن جاوید نے بطور خاص یہ کہا تھا کہ وہ ہر جوان کو اپنی نگرانی میں یہ 2 گولیاں کھلائے۔ آدھا گھنٹہ تک یہاں سستانے اور تھوڑا سا منجمد کھانا کھانے کے بعد وہ پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ اگلے 6 گھنٹے تک وہ مسلسل چلتے رہے۔ ان کے جذبے ضرور جواں تھے، ان کے عزائم ضرور ناقابل تسخیر تھے، لیکن گوشت پوشت اور ہڈیوں کے مرکب وہ کمانڈوز بہرحال جیتے جاگتے انسان تھے۔ ان کا مقابلہ پتھریلے پہاڑوں اور منجمد برفانی قبرستان سے آن پڑا تھا، جنہوں نے آج سے پہلے انسانوں کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ ایسے موسمی قہر سے وہ ناآشنا تھے۔ ان کے پاؤں کی انگلیاں مسلسل حرکت کے باوجود سن ہو رہی تھیں۔ کمر پر لدے بوجھ کا وزن کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ کندھوں پر موجود کینوس کی مضبوط پٹیاں ان کے جسم میں اتر رہی تھیں۔ چند قدم چلنے پر سانس اکھڑنے لگا تھا۔ برفیلی ہوا نیزے کی انی کی طرح اس کے جسم سے آر پار ہو رہی تھی۔ اپنی دانست میں انتہائی گرم کپڑے پہنے ان کمانڈوز کو یوں لگا تھا جیسے برف باری میں وہ ننگے جسم چل رہے ہوں، گو کہ ان کے جسم کا ہر قابل ذکر حصہ گرم کپڑوں میں چھپا تھا، لیکن برفیلی ہوا کپڑوں سے گزر کر جسم میں سرایت ہوتی اور انہیں اپنا خون منجمد ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ کیپٹن جاوید جب دیکھتا کہ کسی جوان کی حالت انتہائی بگڑنے لگی ہے تو اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا، اس کے ساتھیوں کو ہدایت کر دیتا کہ وہ اسے اپنے درمیان رکھ کر اس کے جسم کو گرم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے پاس 40 گھنٹوں کی اس طویل سفر کے لیے صرف 2 کیروسین آئل کے کین موجود تھے، اس سے زیادہ وہ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ کیپٹن جاوید نے ان دونوں جیری کین کو ابھی بالکل استعمال نہیں کیا تھا۔ 20 گھنٹے کی جان لیوا مسافت کے بعد اس نے پہلی مرتبہ ایک پہاڑی درے میں قدرے محفوظ جگہ تلاش کرنے کے بعد صوبیدار صاحب سے کہا تھا کہ وہ ایک چولہا جلا کر پیکٹوں میں بندھی یخنی جوانوں کو گرم کر کے پلا دیں۔
आधा घंटे की मुशक्क़त के बाद वो इस मुंजमद यखनी को बमुश्किल पिघलाने में कामयाब हुए। तमाम जवानों को आधा आधा मग पिलाने के बाद कैप्टन जावेद ने आधा मग अपने हल्क में उंडेला था और अब वो अपने पास मौजूद चॉकलेट अपने मुंह में रखने के बाद दोबारा सुए मंजिल गामजन हुए थे। इस दौरान कैप्टन जावेद का राब्ता हेडक्वार्टर से मुसलसल कायम रहा। उनकी तरफ से जाने वाली हर कामयाबी की खबर से बेस कैंप पे मौजूद उनके साथियों के हौसले दो चंद हो जाते। कैप्टन जावेद ने इस बात का बखूबी अंदाज़ा कर लिया था कि उसके बेशतर जवानों की हालत नाकाबिल यकीन हद तक बिगड़ चुकी है और ऐन मुमकिन है कि 22,000 फुट की बुलंदी पर जहां उन्होंने अपनी पोस्ट कायम करनी थी वो ज़्यादा देर तक जिंदा भी ना रह सके। लेकिन उसने अभी तक बेस कैंप को सब अच्छा की रिपोर्ट ही दी थी। उनकी तरफ से ग्यांगला के नज़दीक पहुंचने की खबर मिलने पर अलबत्ता नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की एक कंपनी को उनके ताक़ुब में रवाना कर दिया गया था। इस कंपनी के साथ एक डॉक्टर को बतौर ख़ास भेजा गया था, जबकि इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए कुछ अद्वियात कैप्टन जावेद के साथी अपने साथ लेकर आए थे, जो अब कम पड़ती जा रही थी। इस इलाके में हाइकिंग करने की वजह से उसे कुछ आशनाई ज़रूर हासिल थी और इसी आशनाई के बलबोते पर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि वो अब मंजिल के नज़दीक पहुंच गए हैं। 40 घंटे की ये मुसाफत उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर 35 घंटे में तय कर ली थी। लेकिन मंजिल पर पहुंचने के फ़ौरन बाद सूबेदार इनायतुल्लाह ने जवानों से मुतल्लिक जो रिपोर्ट दी वो बड़ी शदीद तशवीशनाक थी। एक लांस नाइक और 2 जवान शदीद ज़ख्मी और बीमार थे। गो के वो सब बारी बारी एक दूसरे से भारी सामान मुंतकिल करते यहाँ तक आए थे। इन तीनों की कमर से खून बहकर कपड़ों पर जम चुका था। लेकिन क्या मजाल, जो अज़्म अमल के इन पैकरों ने एक लम्हे के लिए भी अपने ज़ख्मों की खबर अपने साथियों को होने दी। जब वो 20,000 फुट की बुलंदी पर अपनी पोस्ट कायम कर रहे थे और एक कदरे महफूज तोदे की आड़ में उन्होंने नायलन और कैनवस का मजबूत खैमा नस्ब करके अंदर दोनों चूल्हे रोशन किए, तो कैप्टन साहब के इल्म में ये बात आई। उनके दिल में अपने जवानों के लिए पहले से मौजूद एहतराम कई गुना बढ़ चुका था और उन्हें अब यकीन होने लगा था कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। तीनों जवानों को उन्होंने औंधे लिटाकर इन पर अपने पास मौजूद 6-7 कंबल डाल दिए थे। इब्तदाई तौर पर दर्द और बुखार को रोकने वाली कुछ गोलियां उन्हें खिलाकर कैप्टन जावेद ने जवानों को खाना बनाने के लिए कहा था। ये खाना वो टीन के डब्बों में बंद अपने साथ ही यहाँ तक लाए थे। लेकिन ये अलग बात कि अब इन डब्बों में मौजूद खाना मुंजमद हो चुका था। इनकी गॉगलों में मौजूद पानी ने बर्फ़ की सूरत अख्तियार कर ली थी और उन्हें पीने के लिए भी पानी गर्म करना पड़ता था। इनकी ज़िंदगियों का इन्हिसार यहाँ तक पहुँचने वाली कुमक पर था, जिसका कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो कब इन तक पहुँचेगी। अपने वायरलेस सेट पर कैप्टन जावेद ने जब बेस कैंप को इतला दी कि उन्होंने चोलांग ला में 20,000 फुट की बुलंदी पर अपनी पोस्ट कायम कर ली है, तो कर्नल साहब फ़ौरन सजदा शुक्र अदा करने लगे। तमाम जवानों में नाकाबिल बयान खुशी की लहर दौड़ गई थी। जवानों की इतला इस मरतबा ब्रिगेडियर साहब ने खुद इस मरतबा ब्रिगेडियर साहब ने खुद उससे सवाल किया था। सर, 3 जवान शदीद ज़ख्मी और बीमार हैं, अद्वियात ख़त्म हैं, केरोसिन आयल अगले 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा। कैप्टन जावेद के लिए अब कुछ छुपाना आर्मी रूल्स की खिलाफ वर्जी समझा जाता। डटे रहो, हम हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर साहब ने उनका हौसला बढ़ाया। जवानों का मोराल बुलंद है सर, एकदम तैयार हैं सर। उसे अपने अकब से सूबेदार इनायतुल्लाह की आवाज़ सुनाई दी। मैं जानता हूँ, उसने अंग्रेज़ी में बड़बड़ाहट के अंदाज में कहा। कैप्टन जावेद समेत किसी भी जवान की जिस्मानी हालत ठीक नहीं थी। ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनके सर में दर्द हो रहा था और वो सर दर्द के लिए गोलियां मुसलसल इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन क्या मजाल जो शुजाअत और वफा के इन पैकरों ने एक लम्हा के लिए भी किसी किस्म का शिकवा किया हो। वो सब अपने फ़राइज़ और ड्यूटी की अहमियत से बखूबी आगाह थे।